وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. بخاری صحیح مسلم میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے. اپنی زبان کے استعمال کے موقع پر جائزہ لے کہ کس مقام پر وہ اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے. جو بات وہ کہنے جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ سوچے. اگر وہ بھلی بات ہے تو اپنی زبان سے اس بات کو نکالے، اگر بھلی نہیں ہے تو پھر وہ خاموشی اختیار کرے. تو یہ قول سدید ہے، بھلی بات کہنا، سچی بات جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں. اس کے مقابلے میں وہ بات جو سدید نہیں ہے، یعنی جو بات درست نہیں ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے، جیسے گالی دینا، گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا وغیرہ وغیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. معزز طلباء و طالبات، آج جن آیتوں کی تفسیر ہمارے پیش نظر ہے وہ ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 سے 73 تک، اور یہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے. کل ہم نے جن آیتوں کی تفسیر کی تھی وہ آخری آیت تھی، آیت نمبر 59. آیت نمبر 59 پر ہم رکے تھے. تو آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 68 تک کی تفسیر ہمارے اس پروگرام میں شامل نہیں ہے. لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سورۃ الاحزاب میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا ایک عمومی خاکہ طلباء و طالبات کے ذہن میں آ جائے، اس لیے جن آیتوں کی تفسیر ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے ان کی تفسیر نہ صحیح کم سے کم ان کے معنی اور مفہوم یا اس میں جو پیغام اور ہدایات دی گئی ہیں ان کا ہم مطالعہ ضرور کریں گے. لہٰذا آئیے سب سے پہلے آج کا درس آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 60 میں 60 سے 68 تک جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں یا جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا باتیں ہیں. آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا. منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو مدینے میں غلط افواہیں پھیلاتے ہیں. کبھی یہ پھیلاتے ہیں کہ اچانک کافروں کا ایک لشکر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، خوف پیدا کرنے کے لیے، امن و امان کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتایا کہ اگر یہ منافقین اور یہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، اور جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، اپنے ان کاموں سے اگر یہ باز نہیں آئے تو وہ بہت زیادہ پھر مدینے میں نہیں رہ سکیں گے. ان کے خلاف کارروائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا. اور اس کے بعد آیت نمبر 61 میں بتایا گیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جہاں کہیں وہ مل جائیں، پکڑے جائیں اور ان کو قتل کر دیا جائے. جہاں کہیں وہ مل جائیں، ان کو پکڑا جائے اور قتل کر دیا جائے، کیا یہ حکم ہے یا پھر یہ کہ یہ ان کے انجام کا ذکر ہے؟ اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو پکڑ کر مار دیا جائے، یا پھر یہ کہ ان کا یہ انجام ہو جائے گا، اس بات کی خبر ہے. تاریخ میں جو روایات آتی ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح ان کے ساتھ سلوک نہیں ہوا، منافقوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی حرکتوں سے یا تو باز آ گئے یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نظر انداز کر دیا. تو یہ جو بات بیان کی گئی ہے عملاً یہ چیز نافذ نہیں ہوئی. بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے ان کاموں سے باز آ گئے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے انجام کی خبر دی تھی لیکن اس انجام تک وہ نہیں پہنچے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے بعد کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے
یہی قانون ہے اور اس کی یہی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 63 میں لوگوں کے اس سوال کا ذکر کیا جو وہ قیامت کے بارے میں کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ قیامت کا واقع ہونا بہت قریب ہے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں اہم بات یہ ہے، 64 میں بتایا کہ اہم بات یہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی یا اس سے پہلے بھی کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ 65 میں بتایا گیا کہ اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کی مدد کرنے والا کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی ان کو کوئی بچانے نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ اس آگ سے نکالے جائیں گے، اور ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور حسرت سے افسوس سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اور اس کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہم نے ہمارے سرداروں کی اور ہمارے جو بڑے لوگ تھے ان کی باتوں کو ہم نے مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے، صحیح راستے سے گمراہ کر دیا، اور کہیں گے کہ ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت نازل فرما۔ یہ وہ لوگ کہیں گے جو اپنے سرداروں کی پیروی کرتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ ان کی بات حق ہے یا ناحق ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، بلکہ وہ اپنے قبیلے کے تعصب کی وجہ سے یا پھر یہ کہ ان کی مخالفت کرنے کی ہمت نہ پا کر ان کے راستے پر چلتے تھے اور ان کا یہ برا انجام ہوا۔ اس کے بعد وہ آیتیں ہیں جو آج ہمارے پیش نظر ہیں، تفسیر میں ہمارے پیش نظر ہیں، آیت نمبر 69 سے 73 تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، تم نہ ہو جاؤ، کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح یا ان لوگوں جیسے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ فبرأہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، مما قالوا، اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے مقام و مرتبے والے تھے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، پس جو بات انہوں نے کہی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مقام و مرتبے والے تھے۔ خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، جیسا کہ بتایا گیا کہ ایمان والوں سے خطاب ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو بات بیان کی گئی ہے اس پر عمل کرنے سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس پر عمل نہ کرنے سے ان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ اور ایمان والوں کے الفاظ سے خطاب کرتے ہوئے گویا ان کو ابھارا جاتا ہے کہ یہ امتیازی مقام تمہیں حاصل ہے کہ تم ایمان والے ہو، لہٰذا تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا تکلیف پہنچائی۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، کلیم اللہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر اپنے رسولوں کے پاس جو وحی بھیجی تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے منتخب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی۔ ایذا اور ضرر میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایذا کا ترجمہ ہم تکلیف سے کرتے ہیں اور ضرر کا ترجمہ ہم نقصان سے کرتے ہیں۔ تو ایذا پہنچانا اور نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا اور نقصان پہنچانا، اس میں فرق پایا جاتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ستانے کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذی، سوائے ستانے کے، سوائے تکلیف کے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نقصان ایک الگ چیز ہوتی ہے اور ایذا، تکلیف پہنچانا، ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ ایذا یعنی تکلیف پہنچانا
ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جو وقتی طور پر ہوتی ہے، وقت گزرنے کے بعد اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو گالی دینا یا کسی کے منہ پر تماچا مارنا، تو یہ وقتی تکلیف ہے، چاہے اپنی زبان کے ذریعے ہو، قول کے ذریعے ہو، گالی وغیرہ، یا پھر اپنے فعل کے ذریعے ہو۔ اس کو ایذا یعنی تکلیف کہتے ہیں، جس کی جو تکلیف ہے وہ وقتی ہوتی ہے۔ ضرر ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جس کا نقصان بعد میں بھی باقی رہتا ہے، جیسے کسی کو لاٹھی سے مارنا کہ وہ زخمی ہو جائے، تو یہ ضرر ہے، یہ نقصان پہنچانا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرر کا ذکر نہیں کیا، نقصان کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایذا یعنی تکلیف کا ذکر کیا کہ تم تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، تکلیف بھی نہ پہنچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ اور کس طرح انہوں نے تکلیف پہنچائی؟ کئی طرح سے تکلیف پہنچائی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، آپ دونوں لڑیے، ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور کبھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے تب تک ایمان نہیں لائیں گے۔ طرح طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص تکلیف کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا کے الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ جو تکلیف موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پہنچائی تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو وہ کہتے تھے ان کے بارے میں اس سے بری یعنی پاک کر دیا۔ تو وہ تکلیف کون سی تھی جس کا اس آیت میں ذکر ہے؟ اس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت باحیا تھے، حیا والے تھے، شرم کا آپ کو بہت زیادہ احساس تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہاتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سب سے الگ ہو کر جب انہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا لوگوں میں، تو اس وقت وہ غسل فرماتے تھے۔ تو یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہوگی ان کے جسم میں، برس یا اس جیسی کوئی بیماری جو وہ ہم سے چھپاتے ہیں، اس وجہ سے وہ ہمارے سامنے اپنے بدن کو ظاہر نہیں کرتے اور بدن کے کسی حصے کو ظاہر ہونے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ان باتوں سے پاک کرنا چاہا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جب ایک دفعہ تنہا تھے تو انہوں نے غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور اسے ایک پتھر پر رکھ دیا، اور پتھر ان کپڑوں کو لے کر بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بنی اسرائیل کے ایک مجلس میں پہنچ گئے جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو دیکھ لیا اور یہ جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ آپ نہایت ہی حسین ہیں، اور اب ہر طرح کے داغ دھبے اور ہر طرح کی بیماری سے آپ پاک ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے پتھر سے اور اسے لاٹھی سے مارنے لگے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے مارنے سے پتھر پر نشان پڑ گیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ایذائیں پہنچائی تھیں، جو تکلیف پہنچائی تھی، ان میں سے جو تکلیف یہاں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ان کے بدن میں کچھ داغ اور دھبے یا پھر کوئی بیماری پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دفاع کیا اور لوگوں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کی کسی بیماری سے دوچار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو ہر لحاظ سے اس طرح مبعوث فرمایا کہ وہ اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے بڑے اشرف تھے، شرف کے مقام پر تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے لگیں، اور جس پیغام کو لے کر وہ نبی بھیجے گئے ہیں اس پیغام سے لوگوں کو ہٹانے یا لوگوں کو بہکانے کا انہیں موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہیں دیا، بلکہ جتنے بھی رسول آئے وہ اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے
اور اپنے قبیلے کے اعتبار سے اور اپنے جسم کے اعتبار سے سب سے اچھے تھے اور سب سے افضل تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ مثال پیش کرتے ہوئے کس کو خطاب کیا ہے؟ ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ اور یہاں کیا بات بیان کی جا رہی ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے یہ تکلیفیں پہنچائی ہیں، تم ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح تکلیفوں سے دوچار نہیں کرنا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اس آیت میں تحذیر بھی ہے۔ تحذیر کا مطلب یہ ہے کہ تنبیہ ہے، اور اس میں تسلیہ بھی ہے۔ تسلیہ کا مطلب یہ کہ تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ تحذیر یعنی تنبیہ کس کو کی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، اس بات سے کہ وہ ایسی غلطیوں کا ارتکاب نہ کریں جیسے جن غلطیوں کا یہودیوں نے ارتکاب کیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی کو وہ ایذا پہنچاتے تھے۔ تو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو، اور تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو جو ایذا پہنچائی جا رہی ہے لوگوں کی طرف سے، تو یہ آپ اکیلے نبی نہیں ہیں جو ان حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کو بھی ایذا پہنچائی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس بات سے آپ پریشان نہ ہوں، اس بات سے آپ فکر نہ کرنے لگیں، غم زدہ نہ ہوں۔ آپ کو کوئی صدمہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ آپ کو لوگ ایذا پہنچا رہے ہیں، کیونکہ اوپر آیت گزر چکی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ایذا مت پہنچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا، یہ بھی ایذا پہنچانا ہے۔ ازواج مطہرات کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ بھی آپ کو ایذا پہنچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو متنبہ کیا، اور دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ سے پہلے جو نبی تھے ان کی امتوں نے اپنے نبی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی ایک واضح مثال جو صحیح احادیث میں آتی ہے اس موقع پر ہے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت کو تقسیم کیا تھا۔ مال غنیمت کی تقسیم کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تالیف قلب، یعنی ان کو قریب لانے کے لیے، جو ابھی اسلام لائے ہیں، ان کو قریب لانے کے لیے ان کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع ابن حابس کو، عیینہ کو بہت سا مال دے دیا تھا۔ تو ایک انصاری کہنے لگا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، یا اس میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک شخص نے ایسا کہا ہے، تو آپ کو بہت تکلیف پہنچی، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ لال ہو گیا، اور کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو یہ بھی کہا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بڑا مقام رکھتے تھے۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ جب وہ دعائیں مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے۔ اس سے دعا قبول کرنے کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول کر لیا، اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ تو جو دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ اس دعا کا تعلق قوم کی بہت سی چیزوں سے ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا تھا، اس لحاظ سے وہ بڑے مقام پر تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک عام الفاظ ہیں جس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا، اور کہو، قولا سدیدا، درست بات۔ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا۔ یہاں وہی بات ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی کہ یہ خطاب ایسا ہے جس میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ ہے جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے یہاں دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک تقوی کا اور دوسرا قول سدید کا۔
تقوی کیا ہے اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں. اس کی بہترین تعریف یہ ہے کہ تقوی وقایہ سے ہے، جس کے معنی بچنے کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے لیے بچاؤ یا ڈھال کا انتظام کر لینا. جیسے ڈھال سے دشمن کے حملوں سے انسان بچاؤ کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کا انتظام کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کے انتظام کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کو جن باتوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جن باتوں کے احکامات دیے ہیں، ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جانا. یہ تقویٰ ہے. اور قول سدید کیا ہے؟ قول سدید درست بات کو کہتے ہیں، اور اس میں ہر خیر، ہر بھلائی کی چیز شامل ہے، خواہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہو، علم کا حاصل کرنا ہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہو، یا پھر کوئی بھی اچھی بات جس سے مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہو. یہ تمام چیزیں اچھی بات میں شامل ہوتی ہیں. اور سچ بولنا، سچائی کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اس بارے میں ہمیں سب سے بہترین رہنمائی کرنے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے یا پھر خاموش رہے. اپنی زبان کے استعمال کے موقع پر جائزہ لے کہ کس مقام پر وہ اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے. جو بات وہ کہنے جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ سوچے. اگر وہ بھلی بات ہے تو اپنی زبان سے اس بات کو نکالے، اگر بھلی نہیں ہے تو پھر وہ خاموشی اختیار کرے. تو یہ قول سدید ہے، بھلی بات کہنا، سچی بات جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں. اس کے مقابلے میں وہ بات جو سدید نہیں ہے، یعنی جو بات درست نہیں ہے، وہ اس کے بالکل برعکس ہے، جیسے گالی دینا، گالی گلوچ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کی تعلیم دی ہے ان آیتوں میں سورہ کے اختتام سے پہلے، اور وہ تقوی اختیار کرنا ہے اور درست بات کہنا ہے. ان باتوں کا خیال رکھنے کے نتیجے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بدلہ دیتے ہیں، اس کے بعد کی آیت میں اس کا ذکر ہے. فرمایا گیا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تمہارے اعمال کو وہ درست کر دے گا. یصلح لکم تمہارے لیے درست کر دے گا، اعمالکم تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہارے ذنوبکم گناہوں کو، ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو، تمہارے اعمال کو سنوار دے، درست کر دے، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. دو باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایک تقوی کا اور دوسرا درست بات اپنی زبان سے نکالنے کا. اور اس پر دو فائدوں کی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو درست کرے گا، اور دوسرا گناہوں کو بخش دے گا. اعمال کو درست کر دے گا، ان کے عمل میں درستی پیدا ہوگی. زبان کا استعمال صحیح طور پر کریں گے، تقوی اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ انسان نیکوکار بن جائے گا، انسان بھلائی کے راستے پر چلے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب آدمی نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ وہ نیکیاں کرنے لگتا ہے. نیکیاں اس کی عادت میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن عادت کے طور پر نہیں کرتا بلکہ وہ عبادت کے طور پر کرتا ہے، لیکن بڑا آسان ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایسے اچھی چیزیں ہیں، لوگ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہیں بڑی خوشی سے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ
نیکی کے راستے ان کے لیے آسان کر دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے اور تقوی اختیار کرے اور اس اچھی چیز کی اچھی بات کی یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کی تصدیق کرے تو نیکیوں پر چلنا، بھلائی پر چلنا ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو بخالت کرتا ہے اور بے نیازی اختیار کرتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہدایت کی یا نیکیوں کی، اور اس بھلی بات کی وہ تکذیب کرتا ہے، اسے جھٹلاتا ہے، تو اسے برائی کے راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں۔ جو چیز راستے پر چلتا ہے اس کے لیے وہی راستہ آسان ہوتا ہے، اور گناہوں کو بخش دیں گے۔ گناہوں کا بخش دینا یہ بڑی بشارت ہوتی ہے، کیونکہ انسان گناہوں کی وجہ سے ہی تباہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یطع اللہ کے بعد وا ہے، اس کے بعد رسولہ ہے۔ واو کو یہ واو عطف کہتے ہیں، یعنی جو حکم رسول کی اطاعت کا ہے وہی حکم اللہ کی اطاعت کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم اللہ کی اطاعت کا ہے وہی حکم رسول کی اطاعت کا ہے، کیونکہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، یا انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ عظیم چیز کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور یہ بڑے اچھے رفیق ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ اس سے پہلے وہ اتنے خوش کبھی نہیں دیکھے گئے تھے، کیونکہ اس میں ایک بڑی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور اللہ کی اطاعت تو قرآن مجید کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی اطاعت بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرے ان کی اطاعت بھی ہے۔ لیکن رسول کی اطاعت میں یقینی طور پر جو قرآن آپ پہنچاتے ہیں وہ تو ہے ہی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آپ پہنچا رہے ہیں، لیکن آپ کے اقوال بھی ہیں، آپ کے افعال بھی ہیں، اور آپ کی تقریر بھی ہے، یعنی آپ نے کسی بات کی، کوئی بات آپ کے سامنے کی گئی اور آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بات صحیح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں شامل ہیں۔ اور یہاں درمیان میں وہ آیا ہے، جبکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے جب کہا کہ ما شاء اللہ وشئت، جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے شریک بنا لیا، بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، ما شاء اللہ ثم شئت، کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد آپ چاہیں، کیونکہ وہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی درجے میں ہیں۔ تو اب ان دونوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما شاء اللہ کے بعد وشئت جب اس شخص نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے وہاں وہ سے منع کیا اور کہا کہ وہاں ثم رکھا کرو، لیکن یہاں وہ موجود ہے۔ تو علماء اس بارے میں بتاتے ہیں کہ جو بات کائنات کے فیصلوں کی ہے، کائنات کے امور کی تدبیر کی ہے، کائنات کے چیزوں کی تدبیر کی ہے، تو اس میں رسول کو شریک کرنا غلط ہے، اس میں واو کا استعمال کرنا غلط ہے، کیونکہ کائنات کی تدبیر اور کائنات کے امور کو چلانا چاہنا یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس میں رسول کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ لیکن شریعت کا جہاں معاملہ ہے اس میں رسول اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں واو کا استعمال جائز ہے، کیونکہ وہاں رسول جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ فوز کس کو کہتے ہیں؟ حصول المطلوبی
والنجات من المرہوب، مطلوب کو حاصل کرنا، جو چیز انسان کو مطلوب ہے، چاہیے، وہ حاصل ہو جائے، اور جس سے وہ ڈر رہا ہے اس سے وہ نجات حاصل کر لے۔ اس کی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جہنم سے دور کر دیا گیا یعنی مرہوب سے نجات، جس بات سے وہ ڈر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دے دی۔ جنت میں داخل کر دیا گیا مطلب یہ کہ جس چیز کی وہ طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے وہ چیز عطا کر دی۔ تو کامیابی کہتے ہیں کہ جو چیز مطلوب ہے اس کا حاصل ہو جانا، اور جس چیز کا خوف ہے اس سے نجات کا مل جانا۔ فقد فاز فوزا عظیما میں یہ دونوں چیزیں حاصل ہیں، دوزخ سے نجات کا ملنا اور جنت کا حاصل کر لینا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ انا عرضنا الامانة، ہم نے امانت کو پیش کیا، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، فابین ان يحملنها، تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اور اس سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انه كان ظلوما جهولا، وہ بڑا ظالم اور بڑا لا علم اور بڑا نادان تھا۔ انه كان ظلوما جهولا، وہ بڑا جاہل، ظالم اور جاہل ہے۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ ہم نے امانت کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب شرعی احکام پر عمل کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس کا ذکر کیا ان آیتوں میں جو اوپر گزر چکی ہیں، تو اب یہاں شرعی احکام کی اہمیت اور ان پر عمل کرنے کی جو مشکلات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ جو شرعی احکام ہیں وہ کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اور ان پر عمل کرنا انسان کے لیے واقعتاً کتنی مشکل کام ہے جس کا انسان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہتے ہیں انا عرضنا الامانۃ، ہم نے امانت کو پیش کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انا کہا، ہم نے، اور ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں انا کا جو صیغہ ہے وہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بادشاہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکم ہے، اسی طرح تعظیم کا انا جمع کا صیغہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تعظیم کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو یقیناً وہ تعظیم کا مستحق ہے تعظیم کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو انا یہاں جمع کے طور پر نہیں ہے بلکہ تعظیم کے طور پر ہے۔ بعض نصارہ یا عیسائی مشنریاں انٹرنیٹ پر اور مختلف ذرائع سے مسلمانوں کے بھولے بھالے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معبود ہیں وہ ایک نہیں ہیں بلکہ ان کے خیال کے مطابق تین ہیں، کیونکہ جمع کا کم سے کم تین پر اطلاق ہوتا ہے یا اس سے زیادہ پر اطلاق ہوتا ہے، تو وہ تین کے قائل ہیں۔ تو ان آیتوں سے جس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ کچھ بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہیں، جیسا کہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، کئی مقامات پر یہ صیغہ استعمال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمع کا عربی زبان میں یہ صیغہ جیسے جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسے وہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کو جو کہ واضح ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب احد میں ایک سے زیادہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ اس میں ایک ہی معبود ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ یہ جو محکم آیتیں ہیں جو اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر جن کے مفہوم میں کوئی دوسری بات بھی پیدا ہو سکتی ہے، جن کو متشابہ کہتے ہیں، ان کو لیتے ہیں
اور متشابہ کے ذریعے وہ ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ جو آیتیں متشابہ ہیں ان کو محکم کی طرف پھیریں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر، بلکہ پورا قرآن اس بات کے ذکر میں ہے کہ وہ اکیلا ہے، تو جب جمع کا صیغہ کہیں استعمال ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جمع کے معنی میں نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تعظیم کے معنی میں ہی ہو سکتا۔ یہ چیز ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے امانت کو پیش کیا۔ تو امانت کیا ہے؟ امانت کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آتا ہے کہ ہم کسی کے پاس کوئی چیز حفاظت کی غرض سے رکھواتے ہیں، کسی بھی غرض سے رکھواتے ہیں، تو اس کے بعد پھر بعد میں وہ چیز ہم واپس لیتے ہیں، تو جو چیز ہم رکھواتے ہیں وہ امانت ہے۔ ہاں، امانت میں یہ چیز داخل ہے، لیکن امانت اسی مفہوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں بھی شریعت میں امانت کا بہت وسیع مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہاں امانت سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے بہت سے متعدد اقوال ہیں، بہت سے اقوال ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے اہل علم اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ امانت سے مراد وہ فرائض ہیں، شریعت کے وہ احکام ہیں، واجبات ہیں جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، شرعی احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کو امانت کہتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امانت سے مراد دین ہے اور وراثت کے احکام ہیں، فرائض ہیں اور حدود ہیں۔ زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امانت سے مراد نماز ہے، روزہ ہے اور جنابت کی صورت میں غسل کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ امانت کا پورا مفہوم نہیں ہے، امانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ عام طور پر سلف صالحین کسی آیت کی تفسیر میں کوئی بات کہتے ہیں تو اس سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی اس آیت کی تفسیر میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد صرف یہی چیز ہے، دوسری چیز نہیں ہے۔ تو مفسرین کے جو مختلف اقوال ہیں وہ اصل میں امانت کی مختلف صورتیں ہیں، امانت کی ساری چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن جو تفسیر یہ ہے کہ امانت سے مراد شرعی تکالیف ہیں، شریعت کے وہ احکام ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ذمہ دار بنایا ہے، اس تفسیر میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، ساری صورتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہی قول راجح ہے کہ یہی امانت ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنا، شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں واجب کی ہیں ان پر عمل کرنا۔ تو امانت کے اس مفہوم میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں وہ چیزیں بھی ہیں جو لوگ ایک دوسرے کے پاس رکھواتے ہیں، اور وہ چیزیں بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری دیتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ اذا وسط الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات یعنی ذمہ داریاں ایسے لوگوں کے حوالے کی جائیں جو اس کے اہل نہیں ہیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو اس طرح امانت کے مفہوم میں ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرض کیے ہیں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اسے آسمانوں پر پیش کیا گیا، زمین پر پیش کیا گیا، پہاڑوں پر پیش کیا گیا کہ تم ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ فابینا، انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ سوال انہوں نے کیا کہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے کیا ہوگا، تو جواب ملا کہ تمہیں جو ہے بہت زیادہ جو ثواب ملے گا۔ پھر سوال ہوا کہ اگر یہ چیزوں پر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، تو عذاب ہوگا۔ تو اشفقن منہا، تو وہ ڈر گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر اس پر عمل نہیں کر سکے تو اس کا نتیجہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے پیش کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں جو ثواب ہے بہت زیادہ ہے، اس میں جو چیزیں مل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام وہ بہت زیادہ ہے، تو اس پہلو کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا نادان ہے، بڑا جاہل ہے۔ تو ظالم اور جاہل ہونا یہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد انسانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہو گئے جنہوں نے اس ذمہ داری کا خیال نہیں رکھا، جس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ پھر اس امانت کو قبول کرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، یہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جمادات سے تعلق رکھتے ہیں، بھلا ان پر یہ چیزیں کیسے پیش کی جا سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ یہ جو شرعی احکام کی ذمہ داری ہے یہ اتنی بڑی اور اتنی بھاری ذمہ داری ہے
کہ اگر آسمانوں پر، پہاڑوں پر اور زمینوں پر بھی پیش کی جاتی تو وہ ڈر جاتے اور قبول نہیں کرتے، لیکن انسان نے قبول کر لیا۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے، یہ بعض علماء کا خیال ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر پہاڑوں میں، زمینوں میں اور آسمانوں میں شعور اور ادراک ہوتا، فہم ہوتا، اور ان پر یہ ذمہ داری پیش کی جاتی تو وہ لوگ ڈر جاتے اور اسے قبول نہ کرتے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ انہیں استعمال کیا ہے، اس کا جو ظاہر ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان پر پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں نے بات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھی بات کرے یقیناً وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے کہ پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان سے کہا کہ تم چاہے میرے پاس خوشی سے میری اطاعت کر لو یا پھر جو ہے مجبوری میں اطاعت کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اتینا طاعین، ہم آپ کے پاس جو ہے اطاعت گزار بن کر آئے۔ انہوں نے کہا زمین اور آسمانوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں پیش کیا تھا، حقیقت میں پیش کیا تھا۔ یہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ یہ جمادات سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سے بات کرنا کوئی اس کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اور الفاظ جو ظاہری الفاظ ہیں قرآن مجید کے اسی پر دلالت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے ظاہری الفاظ جس چیز پر دلالت کرتے ہیں اسی مفہوم کو لینا راجح ہوتا ہے کہ واقعتاً ان پر پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے معذرت کر دی۔ لیکن ان کا معذرت کرنا سرکشی کی بنیاد پر نہیں تھا، اختیار تھا اس کا، اور وہ ڈر کر انہوں نے انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی، لیکن انسان نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو، لِيُعَذِّبَ اللہ، تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ، المنافقین والمنافقات، منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ کو قبول فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس امانت کو قبول کرنے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، وہ لوگ جو ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں کفر ہوتا ہے، دل میں کفر چھپا ہوتا ہے، یہ پہلے درجے میں ہے۔ عذاب کا ذکر آیا تو قرآن مجید میں منافقین کو پہلے رکھا گیا، کیونکہ وہ مشرکین سے بڑھ کر عذاب کے حقدار ہوں گے، مشرکین سے زیادہ ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو پہلے ذکر کیا ان تین فریقوں میں۔ اس کے بعد دوسرا گروہ ہے مشرکین کا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، کسی کو معبود بناتے ہیں یا کسی کو رب بناتے ہیں۔ کسی کو معبود بناتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں اسے بھی شریک کرتے ہیں، اور کسی کو رب بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے تدبیر میں، کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ بھی شریک ہے۔ یہ مشرک ہیں۔ لیکن کافر، اس کو کافر جو ہے عام ہے، ہر وہ جو کہ شرک کرتا ہے اسے بھی کافر کہتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو ایمان کی ارکان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے اسے بھی کافر کہتے ہیں۔ کافر عام ہے اور مشرک خاص ہے، لیکن یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقام پر استعمال ہوتے ہیں۔ مشرک کہنے کے بعد اس میں کافر بھی آ جاتے ہیں، اور کافر کہنے سے مشرک اس میں شامل بہرحال ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں سارے کافر شامل ہیں، سارے کافر شامل ہیں، کیونکہ یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت ان میں فرق کریں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہے جو صریح طور پر اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں، اپنے شرک کا اظہار کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ ایمان والوں کا۔ ایمان والوں کا گروہ کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا بھی ذکر کیا، چاہے کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے بھی بڑے گناہ انہوں نے انجام کیوں نہ دیے ہوں، اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور ایمان ہونے کی حالت میں بھی، ایمان لانے کے بعد بھی اگر یہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، الا یہ کہ بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ان پر باقی رہتے ہیں، اس کو انہیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا تو صرف یہ نہیں بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو عذاب سے بچیں گے،
بلکہ یہ بھی خوشخبری دی کہ ان سے جو گناہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے گا، ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تین گروہوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر کیے ہیں، شریعت کے یہ احکام، ان میں جو تین گروہ ہو چکے ہیں، یہ تین جماعتیں انسانوں کی ہیں، ان کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے یقیناً اہل ایمان کا جو طبقہ ہے وہی افضل ہے، اور اہل ایمان کا جو طبقہ ہے وہی ہے جو ظالم نہیں ہے، جو جاہل نہیں ہے۔ اہل ایمان کا جو طبقہ ہے وہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے میں نہ تو ظلم کا اس سے ارتکاب کیا، اس نے عدل و انصاف کا ارتکاب کیا، اس نے عدل و انصاف سے کام لیا، اور نہ ہی وہ جاہل تھا بلکہ اس نے علم کا مظاہرہ کیا، کیونکہ اس نے علم حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو اس نے ادا کیا۔ یہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اب اس کے آخری میں ایک دو باتیں جو فوائد کے طور پر یا ہمارے عام حالات میں جو ہم کو ضرورت پڑتی ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، 69 نمبر آیت میں، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا مقام رکھتے تھے۔ یہاں یہ بات اللہ نے کہا کہ عند اللہ، اللہ کے پاس مقام رکھتے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ انسان کے مقام و مرتبے میں اصل اعتبار اس بات کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کیا مقام ہے۔ لوگوں کے پاس کیا مقام ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ قیامت کے دن بڑے بھاری بھرکم موٹے تازے لوگ بھی آئیں گے لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا کیا مقام ہے۔ ہماری کوششیں اسی بات کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مقام و مرتبہ بنا لیں۔ لوگوں کے پاس کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی مقام نہیں ہوتا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کا مقام اس کی عبادت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جو جس قدر زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنے ہی قریبی مقام اور بلند مقام رکھنے والا ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے پاس وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور دوسری بات آیت کے اسی حصے کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بڑا مقام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کا بڑا مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا مقام ہے۔ تو عام طور پر جو وجاہت ہے، جاہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کے صدقے سے، وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما، یہ اسی معنی میں ہے کہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس، اللہ تعالیٰ کا ان کا جو مقام ہے وہ مرتبہ ہے، اس کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ الفاظ کہنا، اس وسیلے سے دعا مانگنا، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جس چیز کی اہمیت ہے وہ انسان کی عبادت کی ہے۔ یا تو انسان اپنی نیکیوں کے وسیلے سے دعا مانگے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند ترین ناموں اور پاکیزہ صفات کے وسیلے سے دعا مانگے، یا پھر یہ کہ کسی زندہ نیک بندے کو دعا کی درخواست کرے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام و مرتبہ ہے یا آپ کا جو جاہ ہے اس کے وسیلے سے دعا مانگنے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مقام و مرتبہ تھا، کیا یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ تو انہوں نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، اور وہ ہمارے لیے دلیل ہیں، دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں وہ ہمارے لیے دلیل ہیں۔ تو ان الفاظ سے دعا مانگنے کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دعا کا صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں آج تک، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ ہمارے دل میں، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں جو ہے پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام سے ہمارا جو تعلق ہے اس کے سلسلے کو ہم اسی طرح باقی رکھنے اور اسے ترقی دینے کی کوشش کریں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔